عزیز دوستو، اسلام نے جو نظام اخلاق اور نظام عبادت ہمیں عطا فرمایا ہے، ہماری تربیت کے لیے گویا دین نے جو پروگرام دیا ہے نا، وہ پروگرام محض پوجا پاٹ کا پروگرام نہیں ہے۔ وہ انسان کے اندر جو فطری کمزوریاں، اس کی جبلت کے اندر جو خامیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ان کو دور کر دینے والا اور اس کی تربیت کر دینے والا پروگرام ہے۔ یاد رکھیے گا، جن لوگوں کے اندر فطری کمزوریاں پائی جاتی ہیں وہ لالچی ہوتے ہیں، وہ مصیبت آنے پر بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، اور جو لوگ بخیل ہوتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے کوئی بہتر کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ انسان اپنے ماحول کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے دین کے لیے اس وقت سود مند ثابت ہوتا ہے جب وہ اخلاقی بلندیاں رکھتا ہے، اپنے مزاج میں قناعت رکھتا ہے، صبر رکھتا ہے، شکر رکھتا ہے، اور جب اس کی طبیعت کے اندر سخاوت ہوتی ہے، وہ بخیل نہیں ہوتا، کنجوس نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں وہ اپنی طبیعت سے نکال کے اعلیٰ اخلاقی اقدار کا مالک ہوتا ہے، تو پھر ہی وہ کوئی خیر بانٹ سکتا ہے۔ اور میں عرض کروں گا کہ وہ اپنی نظروں میں بھی اسی وقت ہی معزز ہوتا ہے جب وہ اخلاقی بلندی پر فائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے، تو ہمارے اندر کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں اور کہاں کہاں خامیاں پائی جاتی ہیں، یہ سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ معارج کے اندر آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ایک مضمون بیان فرمایا۔ اگر آپ زیادہ توجہ کے ساتھ اور زیادہ ہمہ تنگوش ہو کے سنیں تو یہ صرف مضمون نہیں، انسانی تربیت کا پروگرام ہے۔ انسان کیسے سنور سکتا ہے اور کیسے بدل سکتا ہے اور کیسے نکھر سکتا ہے اور کس طرح تر و تازہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، فرمایا بے شک انسان لالچی پیدا کیا گیا ہے، فطرتاً حریص ہے، لالچی ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ سخت گھبرانے والا ہے، گھبرا جاتا ہے، آہو فغاں کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے دولت ملے تو بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ پھر اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہلوعہ بھی ہے، جزوعہ بھی ہے، منوعہ بھی ہے۔ پیدا کیا گیا ہے حریص، لالچی، مصیبت پہنچے تو جزا فضا کرتا ہے، آہو فغاں کرتا ہے، جلدی گھبرا جاتا ہے۔ اور جب اسے دولت ملے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے دولت ملے تو حد درجے بخیل ہو جاتا ہے۔ تو یا اللہ بچنا کیسے ہے؟ تو فرمایا کچھ لوگ بچ جاتے ہیں نا، کون؟ تو قرآن مجید نے 9 صفات بیان کی ہیں جو بندہ اپنے اندر پیدا کر لے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ 9 صفات کون سی؟ یہ لالچ سے بچے، بے صبری سے بچے، بخل سے بچے، تو اللہ فرماتے ہیں پہلی صفت یہ پیدا کرے الا المصلین، وہ نہ لالچی ہوتے ہیں، وہ نہ گھبرانے والے ہوتے ہیں، نہ بخیل ہوتے ہیں۔ کون؟ فرمایا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ پہلی بات یہ کہ نمازی بن جائے۔ کس طرح کے نمازی؟ الذین ھم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر پابندی کرتے ہیں۔
وہ والی نماز نہ ہو کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، اپنی نماز پر پابندی کرنے والے ہوں. پہلی صفت یہ ہے کہ نمازی ہوں، پھر نماز پر پابندی کرنے والے ہوں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مالوں میں مقررہ حق ہے. کس کا؟ للسائل والمحروم، مانگنے والے کا بھی اور محروم کا بھی. جو مانگ لے اسے بھی دیتے ہیں، پر جو ضرورت مند ہو اور مانگے نہ اسے بھی دے دیتے ہیں. یہ پھر ان عادات سے، ان خصلتوں سے، ان فطری کمزوریوں سے یہ لوگ بچ جاتے ہیں. آگے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، جن کو یقین ہے کہ قیامت آئے گی، بدلے کے دن کی، قیامت کے دن کی، جزا کے دن کی تصدیق کرنے والے، جن کے ذہنوں میں ہے قیامت آئے گی، وہ نہ بخیل ہیں، نہ لالچی ہوتے ہیں، نہ جلدی گھبرانے والے ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا والذین ھم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مأمون، اور فرمایا بے شک ان کے رب کا عذاب نہ ڈر ہونے والی چیز بھی نہیں. وہ ڈرنے والے ہیں رب سے، اور ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کا عذاب نہ ڈر ہونے والی چیز نہیں ہے. آگے فرمایا والذین ھم لفروجہم حافظون، پھر وہ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. بدکار نہیں، بے حیا نہیں، بدکاری، زنا، ان چیزوں سے بچنے والے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے. ہاں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیویوں کے پاس جائیں یا اپنی کنیزوں کے پاس، باندیوں کے پاس جائیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں. وہ جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن باقی وہ بچتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. یہ قرآن مجید وہ پروگرام دے رہا ہے جس سے انسان کی تربیت ہوگی، جس سے انسان، لالچ اس کے ذہن سے نکل جائے گا، گھبرانا نکل جائے گا، اس کے دل کے اندر سے بخل، یعنی وہ شرمگاہ کی حفاظت کرے تو اس کے اندر کو اللہ اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ نہ بخیلی رہتی ہے، نہ بے صبری رہتی ہے، نہ لالچ رہتا ہے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے. فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، البتہ جو خواہش کرے اس کے علاوہ، جو اس کے علاوہ اور طریقے اختیار کرے، معاذ اللہ زنا کرے، لواطت کرے، بدکاری کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، فرمایا یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہ حد سے گزرنے والے. اور اگلی صفت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، فرمایا وہ اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کی، اپنے وعدوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں. اور فرمایا آگے فرمایا والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو گواہی پر ڈٹ جانے والے لوگ. والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. قربان جائیں، باقی چیزوں کا ایک ایک بار ذکر آیا ہے، نماز کا 2 بار آیا ہے، 2 بار ذکر فرمایا نماز کا. ایک جگہ پہ فرمایا نماز پڑھنے والے ہمیشگی کرنے والے ہیں، دائمون، یہاں فرمایا یحافظون. علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں 2 دفعہ ذکر کرنے سے مراد یہ کہ نماز چیز ہی بڑی اہمیت والی ہے. نماز کو خالی نماز نہ سمجھنا، یہ تمہارے اندر سے لالچ نکالتی ہے، یہ تمہارے اندر سے بزدلی نکالتی ہے، یہ تمہارے اندر سے کنجوسی نکالتی ہے. تو یہ 9 صفتیں جو پیدا کرے گا یا اللہ اسے کیا ملے گا؟ تو رب فرماتا ہے اولئک فی جنات مکرمون،
یہ لوگ ہیں جو جنت میں بھی عزت والے ہوں گے. اللہ کرے آپ کو قرآن کا مزہ آئے. فرمایا جنت بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی. جنت میں جائیں گے اور مکرم ہیں یہ لوگ، عزت والے ہیں، جنت میں جائیں گے. یہ لوگ مکرم ہوں گے جنتوں میں، جنت بھی ہوگی اور عزت بھی ہوگی. بہت ساری تفسیریں پڑھنے کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ مکرم ہیں، یہ مکرم لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ امانتوں اور وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے گواہیوں پر ڈٹ جاتے ہیں، یہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، یہ جنت میں مکرم ہوں گے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا رب نہ ان سے مشکل حساب نہیں لے گا، کیونکہ جدو حساب ڈاٹا ہوئے نا تو بندہ تھوڑا جا پریشان ہوتا ہے. تو کریم نے فرمانا وہ نمازیوں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں، وہ صدقے کرنے والوں، وہ مانتوں کا خیال کرنے والوں، وہ وعدوں کی پابندی کرنے والوں، وہ گواہیوں کے لیے ڈٹ جانے والوں، تمہیں جنت بھی دینی ہے، عزت بھی دینی ہے. مانا کیا ہے؟ تم سے حساب نہیں لینا، جاؤ تمہیں بغیر حساب جنت عطا کی، بغیر حساب جنت عطا کی. کچھ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں. امام غزالی فرماتے ہیں جس بندے کی عمر 40 سال ہو گئی ہے نا اور ابھی بدلا نہیں، یعنی میری طرح کی اور میری عمر سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی بات امام غزالی کرتے ہیں. فرماتے ہیں 40 سال عمر ہو گئی اور ابھی بدلا نہیں، لالچ بھی ہے، بے صبری بھی ہے، کنجوسی بھی ہے. فرماتے ہیں اگر ابھی بدلا نہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سفر جنت کی طرف نہیں کر رہا، اس کا جو رستہ جس پہ چل رہا ہے نا وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے. معاذ اللہ. یہ فیصلہ ہم نہیں کرتے جنتی دوزخی کون ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے. لیکن رستہ اس نے جو اختیار کیا ہے وہ بہرحال جنت والا لگتا، کیونکہ یہ حلوہ بھی ہے، جزوع بھی ہے، منوع بھی ہے، بدلا ہی نہیں. چند چیزوں پر توجہ کر لیں جو انسان کو بدل دیتی ہیں. پہلی چیز الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون. اللہ فرماتے ہیں وہ نمازی ہیں اور اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں. کچھ لوگ نا نمازی ہیں پر نماز کی پابندی نہیں کرتے، کبھی فجر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی عشاء میں سو جاتے ہیں، کبھی ظہر سفر میں قضا کر دیتے ہیں. نماز ذرا پابندی سے، نماز ذرا مقررہ وقت پہ، نماز ذرا فکر کر کے. ہمارے بزرگ تھے تو کوئی ان سے ملنے آتا، دور دراز سے لوگ ملنے آتے تھے، تو جب واپس جانے لگتے تو فرماتے دوست نماز ذرا فکر سے پڑھنا، اس کی تھوڑی توجہ کرنا، اس کا ذرا لحاظ کرنا، اس کا ذرا خیال کرنا. ذرا نماز نہ تھوڑی سی دیکھو، اس کے حسن کو تو ذرا ملاحظہ کرو، اس کی پاکیزگی کو تو ذرا ملاحظہ کرو. نبی کریم فرماتے ہیں اگر کسی کے دروازے پہ نہر ہو، 5 دفعہ غسل کرے تو بتاؤ اس کے وجود پر کوئی میل کچیل رہ جاتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور بالکل، وہ تو پاک سے 1 دفعہ غسل کرنے سے بندہ بڑا نفیس اور صاف ستھرا لگنے لگتا ہے، تو 5 دفعہ غسل، اور پھر دروازے پہ نہر ہو، یعنی پانی کی قلت کوئی نہ ہو، نہر چل رہی ہے اور 5 دفعہ غسل بھی کرے تو کوئی میل کچیل رہ جاتی ہے؟ حضور نہیں. تو فرمایا پھر جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہ جاتا. نماز تربیت ہے. قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی تربیت چاہتے ہو، تم اخلاقی کمزوریوں سے نکلنا چاہتے ہو، تو پھر تم نماز دائمن پڑھو، پابندی سے پڑھو. اور آگے ارشاد فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں مقررہ حق ہے. کس کا؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کا اور محروم کا. وہ جو رزق کماتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، ضرورت مند بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا بھی حق ہے.
اور وہ اس کو دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں۔ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دے کے ہی بچ جاؤ، پوری کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ دینے سے بھی تم دوزخ سے بچ سکتے ہو، ایک حصہ دینے سے۔ اور دینا کس کو ہے؟ للسائل والمحروم، سوالی کو بھی دے دو جو مانگ رہا ہے، اور جو ضرورت مند تو ہے پر سوال نہیں کر رہا، محروم تو ہے پر مانگ نہیں رہا، اسے بھی دے دو۔ ویسے آپ کو ایک طبیعت بتاؤں انسانوں کی، اپنی اور آپ کی، ہم اپنی مرضی سے سخاوت کریں تو جتنی مرضی کریں، اور اگر کوئی بہن بھائی مانگ لینا پھر بڑی تکلیف ہوتی۔ دسو یہ مانگ ہی رہا ہے، اس کی توجہ ہی میرے پیسوں پہ ہو گئی۔ آپ وہ دریاؤں کی موج ہے نا، اگر آ گئی تو اس کو بھی 50,000، اس کو بھی لاکھ، اس کو بھی 2، اس کو بھی 3، دریا کی موج ہے، وہ دے رہا ہے۔ اور اگر کسی نے سوال کر لیا، مانگ لیا، ضرورت کا اظہار کر لیا تو پھر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے جو ضرورت مند ہے اور مانگ رہا ہے دے دے اسے بھی۔